Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. میں اپنی طرف سے آج ایک ورکرز کنونشن پہ آیا تھا اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ جلسہ ہی بانی ہے. میں خاص طور پہ مہربانی شکریہ. میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو اور سب سے زیادہ اپنی خواتین اور اپنی فیملیز کو میں آج آپ کو اس لیے یہاں خوش آمدید کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان بدل رہا ہے. جب میں کہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے تو یہ نیا پاکستان بن رہا ہے. میں نے جب سیاست شروع کی تو وہاں کبھی ہم فیملیز کو نہیں دیکھتے تھے, کبھی خواتین کو اتنی تعداد میں کبھی بھی نہیں دیکھا. سو اس کا مطلب کہ ہمارے ملک میں اللہ نے خاص کرم کیا کہ اس نے شعور پیدا کیا, لوگوں کو جگا دیا, قوم کو زندہ کر دیا. اور جب ایک قوم آزاد ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں شعور آتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے. جی مجھے پتا ہے کہ ڈیزل کی قیمت, پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت, آٹے کی قیمت, چاول کی قیمت دگنی. مجھے سب کا احساس ہے کہ 3.5 سال یہ سب مل کے ایک کہتے تھے, آواز آتی تھی کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی. ادھر سے سندھ سے کانپے ٹانگنے والی نے مہنگائی مارچ کر دی. اخبار اٹھا کے دیکھے مہنگائی. ان کے جو خاص صحافی تھے صبح سے لے کے شام تک مہنگائی. لیکن اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ ہمیشہ آپ کے سامنے, دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ آپ کے سامنے آئے گا. تو آج 2 مہینے میں انہوں نے وہ مہنگائی کی جو ہمارے 3.5 سال میں نہیں ہوئی. اور ابھی رکی نہیں, ابھی مہنگائی رکی نہیں. ابھی جو انہوں نے 2 مہینے کے اندر, جب سے ہم گئے, روپیہ عدم اعتماد کے وقت 178 روپے کا ڈالر تھا, آج 210 کے قریب پہنچ گیا. 30 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. اس کا مطلب سب چیزیں مہنگی ہوں گی. ابھی وہ مہنگائی آنی ہے. ابھی تو صرف IMF کے حکم پہ امریکہ کے غلاموں نے, ابھی تو یہ پہلی مہنگائی کا لہر آئی ہے, ابھی مزید اور آنی ہے. تو میں آج وابڈا ٹاؤن کے باشعور لوگوں, سنیں ذرا میری بات. اب دیکھیں
پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی جاتی ہے. میں نے جب مراسلہ دکھایا، سائپر دکھایا دنیا کو، تو یہ سب نے کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے. پھر ہم نے کیبنٹ کے سامنے رکھا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھا، چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ نے بھیجا وہ مراسلہ کہ تفتیش کیے جائے کہ بیرونی سازش کے تحت 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا، لیکن اس کے اندر میر جعفر اور میر صادق پوری طرح شامل تھے. وہ لوگ، امریکہ چاہتا تھا کہ ایسی حکومت آئے جو ان کی غلامی کرے، اور یہ میر جعفر اور میر صادق چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز ختم کیے جائیں، NRO دیا جائے. تو یہ اس سازش سے انہوں نے ملک کے اوپر یہ چوروں کو مسلط کیا، قوم کی توہین کی. وہ لوگ جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے، اور خاص طور پہ چیری بلاسم جوتے پالش کرنے والا اور اس کا بیٹا حمزہ ککڑی، دونوں کو سزا ہونے والی تھی. 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے نام پہ لیا تھا. FIA کے اندر کیس تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. انہوں نے سازش کر کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور آتے ساتھ کیا کیا؟ مہنگائی روکی. بتائیں، مہنگائی روکی. مہنگائی آسمانوں پہ. معیشت کو، کیا یہ معیشت سنبھال سکے؟ کیا یہ سنبھال سکے؟ ہمیں کہتے تھے جی او شہباز شریف لاہور سپیڈ، یعنی پنجاب سپیڈ. جو پنجاب سپیڈ تھی، جب یہ پرائم منسٹر بنا تو اسی سپیڈ سے ملک کی انہوں نے معیشت تباہ کی اور اسی سپیڈ سے مہنگائی کی. آج کم از کم ساری قوم کے سامنے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ شہباز شریف کی جتنی ڈیولپمنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہی تھی، وہ قوم کے پیسے سے اشتہاروں میں تھی. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا صرف ایک مقصد تھا. آتے ساتھ ہی NRO 2 لیا. اور یہ ذرا سنیں، کیونکہ آپ باشعور لوگ ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں. انہوں نے جب NRO 2 یعنی اسمبلی سے نیب کی امینڈمنٹس کا بل پاس کیا، تو 1100 ارب روپے جو اس قوم کے تھے، جو چوری کا پیسہ جو نیب کیسز کر رہی تھی، 1100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ختم کر دیے NRO 2 لے کے. پہلے انہوں نے چوری کی 90 کی دہائی میں. جنرل مشرف نے ان کو NRO 1 دیا، سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. اپنی اس نے کرسی بچانے کے لیے پہلے اس نے ان کی چوری معاف کی، اور اب آ کے جو NRO 2 ملا ہے، جو یہ صرف پیسہ جو پکڑا ہوا تھا، جو نیب جس کے اوپر تفتیش کر رہی تھی، وہ ہے 1100 ارب روپیہ جو اب معاف ہوگا. جو انہوں نے امینڈمنٹس کی قوم کے اوپر IMF کے کہنے پہ ٹیکسز لگا دیے، قوم کے اوپر ٹیکسز لگا دیے. آج تنخواہ دار طبقہ، آج اس کے اوپر اگر 1 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ ہے، ٹیکس دگنا کر دیا. جبکہ مہنگائی بھی تقریباً دگنی، انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گئی. پاکستان کا ریکارڈ ہے وہ. اوپر سے ٹیکس بھی لگا دیے. لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا
کہ جو چوری کا پیسہ واپس آنا تھا اس ملک کو، 1100 ارب روپیہ چوروں کا معاف کیا. 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپیہ چوروں کا معاف ہو گیا ہے. اور اس لیے آئے تھے، اور اس لیے یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازش کی. قوم اور اس ملک کی تاریخ ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، نہ بھولے گی نہ معاف کرے گی جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، ملک کی توہین کی. تو میرے باشعور پاکستانیوں، آپ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ ایک تو ہم نے چوروں کو شکست دینی ہے، انشاءاللہ ان کو شکست دینی ہے، اور دوسرا ان لوٹوں کو شکست دینی ہے. دوسرا، اور یہ لوٹوں کو اس لیے، ضمیر فروشوں کو جنہوں نے اس کے ملک کے آئین کے خلاف غداری کی، جنہوں نے ملک کے قانون کے خلاف کی، جنہوں نے اس کی جمہوریت کے خلاف کی، اور اس نے آپ کے خلاف کی، جو یہاں کے ووٹرز جنہوں نے ووٹ ڈالی تھی، انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آپ کے خلاف غداری کی. تو سب نے، یہ ذرا سنیں، آپ نے سب نے نکلنا ہے، ڈور ٹو ڈور جانا ہے. نوجوانوں، ڈور ٹو ڈور جانا ہے، اپنی قوم کو جگانا ہے، گھروں میں جا کے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے ان چوروں کو شکست دینی ہے. ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ان چوروں کو شکست دینی ہے. تو آپ نے سب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالنے نکلتے، ذرا مجھے بتائیں آپ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ انشاءاللہ آپ نے سب نے نکلنا ہے، لیکن نکلنا نہیں، آپ نے اس کو جہاد سمجھ لیا. ملک کی حقیقی آزادی کی آپ جہاد لڑیں گے. اور مجھے خاص طور پہ نوجوانوں کے اوپر اور اس کے علاوہ اپنی خواتین کے اوپر سب سے بڑا اعتماد ہے کہ گھروں میں جا کے آپ نے لوگوں کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اور میں سب سے بڑی بات، اور مجھے پتا ہے کہ یہ چور کبھی بھی، جو جدھر آج پاکستانی قوم کھڑی ہے، جو بھی سروے ہے، گیلپ کا سروے ہو، آئرس کا سروے ہو، ساری قوم آج ان چوروں کے خلاف ہے، غداروں کے خلاف ہے. یہ صرف ایک طرح جیتنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو انہوں نے ہمیشہ کیا. یہ نواز شریف جو میچ بھی نہیں کھیلتا تھا اپنے امپائروں کے بغیر، چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک. انہوں نے، یہ سنیں ذرا، نواز شریف کو کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا، لیکن وہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا امپائر اپنے کھڑے کر کے. اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی بھی جمخانہ میں جو کرکٹ تب کھیلتا تھا، سب آپ کو بتائیں گے کہ جب میچ کھیلنے آتا تھا تو 2 امپائر ساتھ لے کے آتا تھا. آؤٹ بھی ہو جاتا تھا تو امپائر نو بال کہہ دیتا تھا. اب بھی امپائر ساتھ ملائے ہوئے ہیں اس نے، ابھی بھی ساتھ ہے اس کے امپائر. اور ہم نے، دیکھیں نوجوانوں، آپ کو شاید نہیں پتا، اور آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا.
لیکن میں وہ واحد کرکٹ کیپٹن ہوں ہندوستان اور کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں، وہ واحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان گیا اور ان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے سیریز ہندوستان سے جیت کے آیا۔ کسی اور کپتان نے نہ ہندوستان کبھی پاکستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے جیتا تھا، نہ پاکستان کبھی ہندوستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے ہندوستان میں جیتا تھا، سوائے ایک دفعہ، اور ایک ہی دفعہ میں ہندوستان کپتان بن کے گیا تھا۔ تو آج وہی ہے کرنا ہم نے۔ آج ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان کو شکست دینی ہے۔ دجیاں جماعتاں پھر بڑا پٹنا جتنا وہی عمران خان جتنا دجیاں جماعتاں پھر۔ اور ایک اور وجہ ہے، ایک اور وجہ ہے کہ ان سے سنیں ذرا، سنیں ان سے میں نے 1100 ارب روپیہ واپس لینا ہے۔ ہم نے ان کو پہلے مشرف نے ان کو این آر او دے کے اربوں روپیہ پاکستان کا معاف کر دیا ان کو۔ اس کے پاس حق ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا پیسہ، عوام کا پیسہ معاف کرے۔ اپنا پیسہ کرتا، ملک کا پیسہ کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اور اب انہوں نے اپنے آپ کو جو این آر او دیا ہے، اب جو انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا ہے، 1100 ارب روپے صرف معاف نہیں کیے، انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اب کوئی بھی کرپشن کو، بڑی کرپشن کو نہیں پکڑ سکے گا جو انہوں نے قانون بنایا ہے۔ انہوں نے نیب بھی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر اس طرح کی چھوٹ وائٹ کالر کرائم کو دی نہیں، کو دے سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی بیرونی دشمن نہیں چاہیے، یہی ملک کو اندر سے ختم کر دیں گے۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں، میں آپ کو تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے بتاؤں کہ قوم تباہ کیسے ہوتی ہے۔ قوم تب تباہ ہوتی ہے جس طرح مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے بتایا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ جب ایک قوم امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی جو اللہ کا حکم ہے، بدی کے خلاف نہیں جہاد لڑتی، قوم مر جاتی ہے۔ یہ تماشا جو ہوا ہمارے پہ، میں آپ کو بتاؤں کوئی دشمن کی ضرورت نہیں۔ جس طرح انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیس ختم کیے ہیں، نیب ختم کی، ناممکن بنا دیا ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنا، کھلی چھوٹ دے دیا چوروں کو۔ آج منی لانڈرنگ کرنا چاہے، انہوں نے جو نیب ختم کیا، آپ منی لانڈرنگ کو روک ہی نہیں سکتے۔ اب آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ نواز شریف یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کے بچے اور آپ لندن میں رہ رہے ہیں، ہم آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ یہ آپ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا۔ قانون ہی بدل دیا ہے، اب آپ پوچھ ہی نہیں سکتے۔ چوری کرو، ہنڈی والی سے پیسہ باہر بھیجو، آپ کوئی پوچھ نہیں سکتے ان چوروں کو۔ آپ اس لیے سن لیں، میری غور سے سیریس بات کر رہا ہوں، اگر ہم نے ان چوروں کو اس ملک پہ مسلط رکھا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ ملک کو اندر سے ختم کر دیں گے۔ کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں، بیرونی دشمنوں کی۔ اس لیے یہ آپ نے سب نے پالیٹکس نہیں سمجھنا، یہ آپ نے اپنے ملک کے لیے جہاد لڑنی ہے۔ آپ نے اپنے بیلٹ باکس پولنگ ڈے کے اوپر آپ نے باقاعدہ
جہاد لڑنی ہے، انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، اور میرے نوجوانوں نے ہر پولنگ بوتھ پہ کھڑے ہو کے ان کو دھاندلی نہیں کرنے دینی۔ ظہیر عباس، میں ظہیر عباس کو آج کہا ہے کہ ظہیر عباس، میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم دن میں 15 گھنٹے کام کریں، کیونکہ یہ جہاد ہے، اور آپ نے گھر گھر جانا ہے، لوگوں کو لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ جب الیکشن جیتیں گے اور جب ان چوروں کو یہاں سے ملک سے بھگائیں گے، ان کا پیسہ واپس لیں گے، اور 1100 ارب روپیہ جو چوری کا وہ واپس لے کے انشاءاللہ اس ملک میں مہنگائی کم کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔